بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کل جو ایشوز ہیں، ہمارے جو سماجی مسائل ہیں، ان میں سے ایک تو جیسے وراثت کا تھا، اس پہ تو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنے شروع کے حصے میں گفتگو کی ہے، اور دوسرا ایک بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہمارا شادیوں کے حوالے سے ہے، اور شادی جو ہے ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن چکی ہے، اور کافی بچیاں اور بچے گھروں میں موجود ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور اس میں یہ کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ہمارا ایک جو معاشرتی تعلق تھا وہ منقطع ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ کافی مسائل کھڑے ہو گئے، اور ہمارے جو بزرگ تھے ماشاءاللہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، تو فیملی ویلیوز، خاندان، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، غمی خوشی میں شرکت کرنا، اور پھر عید کے موقع پہ اور مختلف جو ہمارے قومی تہوار ہوتے ہیں ان کے موقع کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا، ملنے جلنے جانا، مبارکباد دینا، بچے کی پیدائش، عقیقہ، شادی، بیاہ، بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس میں کیا تھا کہ ایک طرح سے ایک تعلق رہتا تھا۔ اور لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، دو وجوہات ہیں جو یہاں پہ جو میں نوٹ کرتا ہوں۔ پاکستان وغیرہ میں بھی یہ ایشو کھڑا ہو چکا ہے کہ وہاں پہ بھی اب یہ مسائل بن چکے ہیں، اور یہاں اس لیے زیادہ ہے کہ بھئی یہاں پہ بہت سارے لوگ جب ہجرت کر کے آئے، یہاں پہ سیٹل ہوئے، تو ان کے تو اتنے کوئی خاندانی روابط نہیں تھے یہاں پہ، نہ ان کی فیملی تھی یہاں، تو بہت سارے تو ایسے ہی تھے کہ بھئی جن کے کوئی چاچا مامے، کوئی فیملی وغیرہ نہیں تھی، تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو شروع میں تو یہ ہوا کہ بھئی جا کے شادی کر کے پاکستان سے بچے کو لے آئے، بچی کو لے آئے، اور وہ اس وقت تک تو معاملہ چلتا رہا، لیکن اب یہ مسائل بھی بڑھ چکے ہیں کہ اب یہاں کے بچے اور بچیاں وہاں جانا نہیں چاہتے، وہاں کے جب آتے ہیں یہاں تو وہ یہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکتے، اور پھر بہت یعنی کمیونیکیشن گیپ بھی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، تو وہ شادیاں پھر بہت ناکام ہوئیں، اور ان کی وجہ سے اب لوگ یہ بھی نہیں کر رہے، تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ تو یہاں پہ پھر کچھ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ماشاءاللہ جن کے گاؤں کے اور فیملی کے کافی لوگ یہاں پہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھے، تعلقات رکھے، ملنا جلنا رکھا، اور اس کا پھر ان کو فائدہ بھی ہوا۔ فائدے زیادہ ہیں، نقصان کم ہے۔ فائدہ یہ ہوا کہ بھئی پھر بچیوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، بچوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ حل ہو گئے۔ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ان کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں بنسبت ان کے کہ جن کی یہاں کوئی فیملیز وغیرہ نہیں ہیں، ان کے لیے کافی مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو اب اب اس کے ساتھ اب اس کو کیسے حل کیسے کرنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اسلام کے اندر تو اس کو بہت سمپل رکھا گیا تھا، اور اسلام نے حکم دیا تھا کہ بھئی جیسی بچہ جوان ہو، بچی جوان ہو، اور اس کے جوڑ کا اچھا رشتہ ملے، دینداری والا رشتہ ہو، حضور نے فرمایا دینداری کو دیکھو، اور یہی فاظفر بذات الدین کہا نا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ تو جب تک تو اس معاملے کو ہم لے کے چل رہے تھے، لوگوں کی شرافت کو دیکھتے تھے، دیانتداری کو دیکھتے تھے، تو معاملات حل ہو رہے تھے۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے، کتنا پیسے والا ہے۔ آج کل بس ہر ایک کو یہی ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ معاشی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کے پاس جو ہے وہ بڑی اچھی کوئی پروفیشنل جاب ہونی چاہیے، یا بڑا کوئی بزنس فیملی کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں ہوئیں تو اس کی وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ بھئی آہستہ آہستہ جو ہے وہ زیادہ تر اب لوگوں کا معاملہ کیا ہے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی معاشی طور پر کتنا مضبوط ہے، معاشی طور پر کتنا مستحکم ہے، پیسہ اس کے پاس کتنا ہے، تو یہی چیز دیکھی جا رہی ہے، نہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شرافت ہے نہیں ہے۔ تو یہ بھی کافی مسائل ہو گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک جو ایشو ہے، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کی کئی جو ہے اقسام ہیں، اور کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ آدم بیزار ہو جاتا ہے، اس کو لوگوں سے ملنا نہیں ہے، اور سوشلائزنگ سے اس کو پرابلم ہو جاتی ہے۔
تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تنہا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جو وہ اس کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ بھئی وہ تو بیمار ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اب جب وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے تو لوگوں سے ملنا نہیں، جلنا نہیں، اور کسی کا آنا نہیں، کسی کا جانا نہیں، تو کسی کو کیا پتہ کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو اور جب ملنا جلنا ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے معاملات بنیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ اب جو اصل میں جو بات میں ابھی کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اب میں نے دیکھا ہے کہ اب کافی یعنی آج بھی ہمارے ایک دوست ہیں، عالم ہیں، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں یا لڑکی کی جو فیملیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اب یہ شرط لگانی ہے۔ شرط کیا لگانی ہے کہ بھئی لڑکا کہتا ہے کہ جی شرط یہ لگانی ہے کہ تم لکھ کر دو گی کہ میری جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، طلاق ہونے کی صورت میں اس میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی کیا کہ جیسے یہاں کا قانون ہے نا کہ آدھی جائیداد جو آدھی پراپرٹی ہے وہ لے جاتی ہے لڑکی، تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ کام میں نہیں کروں گا، تو یہ تم لکھ کر دو، جو شریعت کے مطابق ہوگا وہ چلے گا۔ اب پچھلے دنوں ایک آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی ایک بڑا اچھا رشتہ تھا، لیکن اس لڑکی کی شرط یہ تھی، تو ہم نے منع کر دیا۔ اچھا، وہ مجبور بھی ہیں، ان کو ضرورت بھی ہے، تو میں نے کہا کیوں منع کیا آپ نے؟ آپ کو کیا خوف تھا؟ آپ بولتی ٹھیک ہے، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی جو شریعت کا حکم ہے وہی ہم پورا کریں گے جو شریعت کہتی ہے، باقی تمہاری جائیداد تمہیں مبارک ہو، اور ہماری تو دعا ہے کہ بھئی یہ شادی جو ہے کامیاب ہو۔ اچھا، اب جو ویل آف لوگ ہیں، جو ماشاءاللہ جو لڑکا اگر ویل آف ہے تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو لڑکی ہے کل کو یہ میری آدھی جائیداد دے جائے گی، تو وہ اس خوف کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا۔ اب وہ اس قسم کی شرطیں لگا رہے ہیں۔ اب اچھا، خواتین کو کیا خوف ہے؟ خواتین کو یہ ہے کہ جی ابھی شادی کر لیں گے تو بعد میں کوئی اور شادی بھی کریں گے۔ اب کیا لکھوا رہے ہیں اس کے اوپر لکھواتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے اگر دوسری شادی کی تو آپ مجھے جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی، جس کو تفویض طلاق کا حکم کہا جاتا ہے، جو مسئلہ ہے تفویض طلاق کا، تو وہ ہے کہ اب یہ لکھوایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر اس نے دوسری شادی کی تو مجھے طلاق ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں یہ بھی ہے۔ اب اس کے اوپر جب ابھی میں شام کو بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ بھئی یہ تو بڑے اب سینسیٹیو معاملات ہیں نا، اور اعتماد جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اور مسائل کھڑے ہوں گے، تو لہذا ان چیزوں کو ہم نے غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی مہر جو ہے وہ مرد نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کہتا ہے قرآن میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ اپنی عورتوں کو خوشی خوشی ان کا مہر ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اب خوشی خوشی مہر دینا چاہیے۔ مہر عورت کا حق ہے اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرد نے مہر ادا کرنا ہے۔ اب یہ عورت کی، ایک لڑکی کی کا حق ہے کہ وہ جو بھی مہر لکھوانا چاہے وہ لکھوا سکتی ہے، بھائی کہ اس کو مہر میں کیا چاہیے۔ تو جب وہ کہے ٹھیک ہے، ایگری کرے کہ بھائی میں اتنا مہر دے سکتا ہوں، میں دوں گا اور میں دیتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ نکاح کرے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو بولے بھائی میں نہیں دے سکتا اتنا، تو وہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی کا ٹھیک ہے پھر میں تم سے شادی نہیں کرتی۔ تو مہر تو بنیادی طور پہ ایک عورت کا حق ہے، اور اس کو اسلام نے بالکل کہا ہے کہ بھئی مہر ہونا چاہیے اور خوشی خوشی دینا چاہیے، اور یہ بنیادی طور پہ ایک عورت کا حق ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ باقی جو گفٹ دینا، جو عطیہ دینا، یہ جو تحفے دیے جاتے ہیں، ہبہ کیا جاتا ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے، یہ دونوں فیملیز کی ثوابدید کے اوپر ہے کہ ایک لڑکے کی فیملی لڑکی کو دیتی ہے یا لڑکی کی فیملی لڑکے کو دیتی ہے، تو وہ ہدیے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ ہدیے کا مطالبہ، واپس کرنے کا مطالبہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک چیز گفٹ کر دی ہے اور گفٹ کرنے کے بعد آپ وہ مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنے ہی ایسے ہدیے دو، اتنے دو کہ جس کو بعد میں مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب جب آپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو پھر اتنے زیادہ آپ نے اپنی بہو کو جو ہے وہ کئی تولے سونے آپ دے رہے ہیں اور زیور پہنا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جب طلاق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ جو اتنا ہم نے زیور پہنایا تھا وہ واپس کرو۔ تو اسی طرح سے اگر لڑکی کی فیملی نے کچھ جو ہے لڑکے کو کچھ گفٹ دیے ہوتے ہیں، مہنگے گفٹ دیے ہوتے ہیں بہت، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو واپس کرو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس میں میانہ روی رہنی چاہیے، اور بہت زیادہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کیا کریں کہ اتنے مہنگے ہدیے دے دیں، بعد میں پرابلم ہو تو وہ کہیں گے جی واپس کرو۔ تو یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ پھر جہیز کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو رہی ہے
تو وہ کہتے ہیں بھئی جو جہیز تھا وہ واپس لے کے آؤ، وہ واپس دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو لہذا یہ ہم نے ان رسوم اور رواج کو کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ہی پریشانی کے اندر ہیں، ہم ہی مسائل کا شکار ہیں. تو ایک تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہیے اور حقیقت پہ مبنی زندگی گزارنی چاہیے، اور گفٹ بھی وہی دینے چاہیے کہ جو بعد میں اللہ نہ کرے کوئی خرابی ہو، رشتہ خراب ہو یا کوئی معاملات خراب ہوں، طلاق تک جائے، تو اس کا یہ نہ ہو کہ مطالبہ شروع ہو جائے کہ جو میں نے جو تمہیں دیا تھا تم دو، جو تم نے مجھے دیا تھا میں تم سے لوں گا. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کل جو یہ ایک صورتحال ہے کہ جی مثال کے طور پہ اگر اس نے کوئی دوسری شادی کی تو مجھے طلاق ہے. اچھا، اب وہ تفویض طلاق کا جو ہے یہ بڑا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. تو اس معاملے کے اندر ہمیں بڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ بھئی آپ جب لکھواتے ہیں اس کے اوپر تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے مشورہ کر لیں کہ بھئی کیا ایسی شرط لگوا سکتے ہیں. تو اگر لگوا سکتے ہیں تو کن شرائط کے ساتھ لگوا سکتے ہیں. کیا تفویض طلاق کا حکم ہے کہ بھئی ایک مرد جو ہے وہ عورت کو، اپنی ہونے والی بیوی کو، یہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں تم سے شادی اس وقت کروں گی جب تم مجھے طلاق کا حق دے دو، کہ جب دل چاہے گا میں اپنے اوپر طلاق جو ہے خود ہی لے لوں گی. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے کسی عالم سے، تاکہ کل کو کوئی پرابلم کھڑی نہ ہو اور کوئی صورتحال کھڑی نہ ہو. تو یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں نکاح کے. تو ان چیزوں پہ ہمیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ برکت والا نکاح ہوا ہے جو سادگی والا ہے، اور جو آسانی والا ہے اس کے اندر زیادہ برکت ہوتی ہے. تو زیادہ کمپلیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان معاملات کو سادہ رکھا جائے. جتنا ہم سادہ رکھیں گے اتنی ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا، اتنے ہی ہماری زندگیوں میں پرابلم اور پریشانیاں نہیں ہوں گی. لیکن ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پر بہت زیادہ دکھلاوا ہوتا ہے نا. ہم نے دکھلاوا بھی کرنا ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، بہت شور شرابہ ہے، اور اس میں کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں شادیوں میں آپ 1 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، 1.5 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی عقل کے مطابق بات نہیں ہے. اور یعنی یہ تھوڑی کہ بھئی آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیں اور پھر اس کے بعد پھر جو رشتے پیسے کی بنیاد پر بنتے ہیں اور جن کی بنیاد ہی جو ہے وہ دکھلاوے پہ ہو، ریاکاری پہ ہو، شور شرابے پہ ہو، نمود و نمائش پہ ہو، اور مہنگے گفٹوں اور ہدیوں پہ ہو، تو وہ پھر ان میں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر وہ اس میں میٹیریلسٹ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ رشتہ تو محبت کا ہوتا ہے، پیار کا ہوتا ہے، اعتماد کا ہوتا ہے، خلوص کا ہوتا ہے. تو اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے. اور ہمیں، ہمارے جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے اندر لوگوں کو ڈسکریج کریں. وہ کہیں کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اب جب ہم شادی میں جائیں، وہاں جب دیکھتے ہیں تو خدا نہ خواستہ جب ایسی صورتحال ہو تو جب اس وقت بات کرو تو اچھا نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں یار دیکھو انہوں نے جو ہے وہ آ کے تقریر کر کے چلے گئے، اور شادی کا موقع تھا اور اس طرح کی واعظ و نصیحت کر کے چلے گئے. تو عمومی طور پہ کرنا چاہیے ہمیں. مساجد کے اندر بھی جیسے ابھی میں کر رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، تو اس پر عمل کریں نا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس میں آسانی ہے. شریعت کے اندر تو آسانی ہے. اسلام تو آسانی چاہتا ہے نا. جتنا ہم چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کریں گے اتنا ہم خود مسائل کا شکار ہو جائیں گے. تو لہذا ہمیں شریعت پہ جب چلنا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے سمپل زندگی ہو، سمپل. اور یہ رشتے تو محبت کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں نا. تو اس کے اندر تو بہت زیادہ پیار اور خلوص اور اعتماد کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور نہ تو ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو. اور جو میٹیریلسٹ چیزیں ہیں ان کے اوپر اگر فوکس کم ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکت بھی ہوگی اور خوشحالی بھی ہوگی. تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات اس پر ضرور عمل کریں گے. اور تفویض طلاق کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ دیکھیں اسلام نے جو مرد کو جو اختیار دیا ہے نا طلاق دینے کا، وہ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم مسلمان ہیں اور جب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم جب اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہم پر اب لازمی ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، اسلام پر عمل کریں. پھر ہمیں چو چرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے.
کہ بھئی ہم اپنی طور پہ جو ہے وہ کہیں نہیں ایسے نہیں ایسے کریں گے، ایسے نہیں ایسے کریں گے۔ تو اسلام نے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے تو اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ دیکھیں ایک مرد کے لیے شادی کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی جو ہے وہ کیریئر بنانا پڑتا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے تو پھر جا کے اس کی شادی ہوتی ہے۔ خالہ جی کا لڑکا تھوڑی ہے، خالہ جی کے لڑکے کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، لیکن عام زندگی میں دنیا میں جو ہے وہ شادی کے لیے بندے کو بڑی محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب وہ اتنی اور ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے، بھئی خرچہ بھی اس نے اٹھانا ہے اور رہائش کا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا خرچہ لائبلٹی اس کے اوپر ہے، اولاد کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، بیوی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ تو جب اسلام اتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالتا ہے تو اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک یعنی اس بات کا بھی احساس ہے کہ بھئی اگر میں طلاق کو ایسے ہی دوں گا بغیر کسی وجہ کے تو پھر اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے لیے دوبارہ شادی کرنی ہے اور دوبارہ سے جو ہے یہ سب کچھ کرنا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو لہذا اسلام نے اس لیے مرد کو دیا ہے حق کہ بھئی وہ سوچ سمجھ کے مظاہرہ کرے، اور کیونکہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے اور جذبات میں فیصلہ نہ کرے۔ اور مرد ذرا تھوڑا سا اس کے اندر جذباتیت کم ہوتی ہے۔ خواتین کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں مردوں میں نہیں ہوتی، مردوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ایک دم جذبات میں آتی ہیں اور ایک دم ایک فیصلہ کر لیتی ہیں، پھر دوسرے دن پھر وہ کہتی ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو اگر اس طرح سے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے تو پھر بیلنس ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اسلام نے جو ہے وہ تاکہ بیلنس کریٹ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حکم مرد کو دیا کہ بھئی تم ذمہ داری کا مظاہرہ کرو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی بات بات پہ اس لیے منع کیا گیا کہ بات بات پہ طلاق کی دھمکی مت دو، اور بار بات پہ جو ہے وہ طلاقیں بھی مت دو اور طلاق کی دھمکی بھی مت دو۔ تو لہذا اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے جو ہے وہ مشورہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنا کال ہے یا اچھا تو ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے تھوڑی دیر میں۔ تو گزارش یہ کرنی تھی کہ ایک تو مسائل یعنی اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اچھا ایک اور بات جو ہے، پہلے کیا تھا، آج کل میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بہت زیادہ لوگ آدم بیزار ہو چکے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، یعنی سگا بھائی سگے بھائی سے ملنا نہیں چاہ رہا۔ یعنی میں دوسرے دور کے رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا، قریبی رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی سگے بہن بھائی آپس میں، چاچا اور ماموں، خالہ، پھوپھا اور جو ہے پھوپھی، اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ خاندان کے اندر پھر دراڑ پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ بھئی کچھ مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوتا ہے آپ نے، اور خوشی کے موقع ہوتے ہیں اور کبھی غم کا موقع ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ضرور تعلق رکھیں اور ایک دوسرے کو معاف بھی کریں، درگزر بھی کریں۔ بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو ان باتوں کو بہت سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اتنا سر پہ چڑھا لیں کہ بھی اس نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا یا اس نے یہ کہا تھا یا ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا۔ تو یہ جو گلے اور شکوے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میرے کسی کی شادی میں جانا ہے، تو میں نے کہا اگر آپ نہیں گئے تو کہا کہ اگر میں نہیں گیا تو وہ پھر وہ میری اس کی شادی میں نہیں آئے گا، اور پھر وہ کہے گا جو تم نہیں آئے تھے تو میں بھی نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا اگر کوئی ویلڈ ریزن ہو پھر بھی، تو کہا ہاں ویلڈ ریزن ہو پھر بھی۔ تو اب دیکھیں نا، فوراً ہم نے رشتے اس بنیاد پہ کھڑے کر لیے ہیں۔ تو ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کے بینیفٹ بھی ہیں، اور شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ بھئی جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔